أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أأنت قلت للناس اتخذونی، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللّہ اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا اور دو خدا بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے یہ لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں ما لیس لی بحق، کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میں نے جو کچھ بھی کہا یا اگر میں جو کچھ بھی کہوں فقد علمتہ، تو آپ اس کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اور بے شک آپ ہی ہیں اور یقیناً صرف آپ ہی کی ذات ہے جو غیب کا پورا پورا علم رکھنے والی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور یہ سوال دراصل عیسائیت کو شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا، اس لیے کہ عیسائیوں میں تین بڑے فرقے ہیں، ایک نستوریہ، ایک یعقوبیہ اور ایک ملکائیہ۔ ملکائیہ جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ مل کر خدا بنتے ہیں، تثلیث کا گویا کہ یہ حصہ سمجھتے ہیں انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ آپ کو بھی اور آپ کی والدہ کو بھی خدا بنا لے؟ تو اس بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ذات تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اور مجھے کیسے یہ زیب دے سکتا ہے کہ مجھے آپ نے اپنا نبی بنایا ہے تو میں ایسی باتیں کہوں، میں شرک والی باتیں کہوں اور میں اپنی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دوں یا اپنی والدہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میں کوئی بھی ایسی بات کہوں تو آپ تو اس کو جاننے والے ہیں۔ کبھی بھی میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جس میں یہ بات واضح ہوتی ہو کہ اے لوگو تم میری عبادت کرو یا میری والدہ کی عبادت کرو، تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ آپ بڑے اچھے انداز میں ان تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں یا اللہ کیا ہے آپ خوب جانتے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ آپ تو ہر غیب کا علم رکھنے والے ہیں، ہر غیب کا۔ اور اس میں انا کا اور پھر دوبارہ سے انتا لا کر تاکید کے ساتھ، حصر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ روئے زمین پر اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بت پرستی کرنا شروع کر دے، بتوں اور پتھروں اور درختوں کی پوجا پاٹ شروع کر دے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں برابر کا شریک ٹھہرا دیا جائے، یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر کسی کو مانا جائے گا تو یہ شرک کہلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔
گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا جو ہیں وہ بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ عیسیٰ کی محبت میں اتنا بڑھ جائیں اور خدا سمجھنا شروع کر دیں، مریم علیہ السلام کی محبت میں اتنا بڑھ جائیں کہ خدا کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ محبت کسی کام کی نہیں، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح کلیساؤں میں عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کے تصاویر کا لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس شرک کے اندر آتا ہے اور پوجا پاٹ کے اندر آتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو یا اللہ لوگوں سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا، ما قلت لهم، میں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، الا سوائے اس کے، ما امرتنی به، کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کس چیز کا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میں عبادت کروں اس اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب اور پروردگار ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان لوگوں میں حاضر رہا، ان کے حالات سے میں واقف رہا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کی باتوں پر واقف رہا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو پھر یا اللہ آپ ہی ان پر نگران تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک آپ ہی ہیں جو ہر بات کا اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یا اللہ میں نے تو صرف اسی چیز کی دعوت دی تھی، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا تو میں نے کسی اور چیز کی دعوت نہیں دی۔ باقی ان لوگوں نے کیا کیا، میں اس وقت تک تو جانتا ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا، کہ کچھ لوگ ماننے والے تھے اور بہت سارے لوگ نہ ماننے والے تھے، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی، مجھے اٹھا لیا، اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے تیسرے پارے میں بھی ہم نے یہ بات تفصیل سے پڑھی تھی۔ توفیتنی، اس کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ آپ نے مجھے موت دے دی، آپ نے مجھے وفات دے دی، تو اس وقت تک تو مجھے پتہ ہے، وفات کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ اور پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ، جن عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے اور جن یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور نعوذ باللہ ان کی موت ہو گئی تھی، وہ جو یہ بات کہتے ہیں، یا عیسائیوں کا ایک نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب چاہے جیسی مرضی ہم زندگی گزاریں، تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس لیے کہ توفیتنی جو ہے، اس کے اگر مادے اور روٹ ورڈ کو دیکھا جائے، وہ لوگ جو مراد لیتے ہیں وہ اس سے وفات مراد لیتے ہیں، وفات، حالانکہ اس سے وفات مراد نہیں ہے، اس سے مراد وفا ہے، وفا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ وفا ہے، اور وفا جو ہے اس کا معنی بنتا ہے پورا پورا لے لینا۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے الکریم اذا وعد وفا، کہ ایک جو نیک شخص ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وفا اس کو پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ روح مع الجسد، روح مع الجسد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف پورا پورا اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی روح بھی تھی اور جسم بھی تھا، دونوں کو برابر سرابر پورا پورا جو ہے اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبہم، عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ اگر آپ ان کو، جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ ہی کی ذات ہے کہ جس کا اقتدار بھی بہت بڑا ہے اور جس کی حکمت بھی بہت کامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یعنی یہ بات کہنا کہ بعض معتزلی اور بعض پہلے لوگوں نے یہ بحث اٹھائی، کیا اللہ کافروں کو بخش سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہے تو کون ہے ان سے پوچھنے والا؟ اگر اللہ نیک لوگوں کو دوزخ میں پھینکنا چاہے تو کون ہے پوچھنے والا؟ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔
اللہ نیک لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، کوئی سوال کر نہیں سکتا، کوئی پوچھ سکتا نہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قال اللہ ھذا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن سچوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، عمل کی سچائی، قول کی سچائی، زبان سے بولا تو ہمیشہ سچ بولا، عمل سے وہی کام کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو یہ عمل کی سچائی کہلاتی ہے۔ اگر انسان نیک عمل کرے لیکن اپنی مرضی سے کرے، سنت کے خلاف کرے، تو یہ عمل کی سچائی نہیں ہے، یہ عمل کا جھوٹ ہوگا۔ تو کہا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ان کو فائدہ دے گی، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، تحتھا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت ان باغات میں رہیں گے۔ ہمیشہ یعنی نہریں ہوں گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کے اندر کھدی ہوئی نہریں ہوں گی، بلکہ جنت کی نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی، اور ان کے جو آس پاس باؤنڈری اور منڈیر بنی ہوئی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور یاقوت کی بنی ہوئی ہوگی، اور اس کا پانی انتہائی خوشبودار ہوگا، ایک قطرہ بھی اگر اس سے لیا جائے گا تو دوبارہ وہ جگہ فل ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی دو درخت ہیں، جو پھل وہاں سے لیا جائے گا اس جگہ پر فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا، بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے، لیکن ان کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف اور انتہائی لذیذ ہوں گے، اور انسان جو کچھ کھائے گا، جو کچھ پیے گا، نہ وہاں پر کوئی بیت الخلا، نہ کوئی ایسی گندگی ہوگی، بلکہ جو کچھ کھائے گا، حدیث میں آتا ہے، خوشبودار ڈکار آئے گا یا ہلکا سا خوشبودار پسینہ آئے گا، اور سارا کچھ ہضم ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان دنیا سے جا کر اور آخرت میں کامیاب ہونے والا بن جائے، آخرت میں اللہ کے ذات کو راضی کرنے والا بن جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا بڑا ہے، ہر بات کا، ہر غیب کا علم رکھنے والا ہے، ایسے عظیم عظیم انعامات جنت کی صورت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھے ہیں، تو اس عظیم اور کریم ذات کی فرما برداری کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اللہ کے ذات سے اچھے ایک اجر جو ہے اس کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔